السلام علیکم۔ آخری خط، ایک باپ کی خاموش محبت کی داستان۔ آخری خط۔ شام کے ٹائم میں ایک بوڑھا آدمی اپنے پرانے گھر میں صحن میں بیٹھا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک پرانا کاغذ تھا جس پر وقت کے داغ نمایاں تھے۔ وہ بار بار اسے پڑھتا اور خاموش آنکھوں سے آسمان کی طرف دیکھتا، جیسے کسی دور گئے خواب سے بات کر رہا ہو۔ یہ حامد صاحب تھے، 70 سال کے قریب عمر، چہرے پر جھریاں مگر آنکھوں میں اب بھی ایک چمک۔ ان کی بیوی سالوں پہلے دنیا چھوڑ گئی تھی اور ان کا اکلوتا بیٹا علی شہر جا بسا تھا۔ پہلے تو خط آتے رہے، پھر فون کالز، پھر صرف پیغامات اور آخر کار خاموشی۔ گاؤں میں لوگ اکثر کہتے، حامد صاحب آپ کا بیٹا اب بہت بڑا افسر بن گیا ہے، کبھی لے جائیں گے آپ کو شہر۔ وہ مسکرا دیتے اور بس اتنا کہتے، ہاں انشاءاللہ، بس کاموں میں مصروف ہوگا۔ لیکن حقیقت یہ تھی کہ علی نے اپنے باپ کو بھلا دیا تھا۔ دنیا کی چمک نے اس کے دل کو بدل دیا اور وہ سمجھا کہ غربت اور گاؤں کی خوشبو اب اس کے لیے بوجھ ہے۔ ایک دن گاؤں کے ڈاکیے نے ایک پرانا لفافہ حامد صاحب کو دیا۔ لفافے پر لکھا تھا علی بن حامد کے نام۔ وہ چونکے پھر مسکرا دیے۔ یہ وہ خط تھا جو انہوں نے 5 سال پہلے لکھا تھا مگر کبھی بھیج نہیں سکے تھے۔ انہوں نے دھیرے سے لفافہ کھولا اور پڑھنے لگے، میرے بیٹے علی، جب تم یہ خط پڑھو گے تو شاید تمہارے ارد گرد بہت لوگ ہوں گے، شور ہوگا، خوشبو ہوگی، مگر بیٹا میرے دل میں صرف خاموشی ہوگی۔ میں اکثر راتوں کو تمہاری پرانی تصویریں دیکھتا ہوں، جب تم اسکول سے بھاگ کر آتے اور کہتے، ابا آج میں نے پہلی پوزیشن لی۔ میں ہنستا تھا مگر میرے آنسو زمین پر گر جاتے کہ میرے بیٹے کے خواب پورے ہو رہے ہیں۔ علی، تمہیں یاد ہے وہ دن جب میں نے اپنا پرانا گھوڑا بیچا تاکہ تمہارے کالج کی فیس دے سکوں؟ تم روئے تھے، میں نے کہا تھا باپ کو قربانی دینی پڑتی ہے بیٹا، اور آج بھی میں وہی کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہارے لیے اپنی زندگی کی آخری آس قربان کر دی۔ بس ایک خواہش ہے، کبھی پلٹ کر اس صحن میں آنا جہاں تمہارا بچپن دوڑا کرتا تھا۔ اگر میں نہ رہوں تو میری قبر پر بیٹھ کر مجھے بتانا کہ تم خوش ہو۔ تمہارا باپ حامد۔ حامد صاحب کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط کے الفاظ جیسے ان کے دل سے نکل کر فضا میں بکھر گئے ہوں۔ ان کی آنکھوں سے 2 آنسو ٹپکے، ایک بیٹے کی یاد میں اور دوسرا اس محبت کے بدلے میں جو کبھی واپس نہیں ملی۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے مسجد کے اسپیکر سے اعلان سنا، گاؤں کے بزرگ حامد صاحب آج فجر کے وقت انتقال کر گئے ہیں۔ جب علی کو خبر ملی تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے گاؤں پہنچا۔ پرانا گھر، وہی صحن اور وہی درخت، مگر باپ نہیں تھا۔ قبر کے پاس بیٹھ کر اس نے زمین کھود کر ایک پرانا لفافہ نکالا۔ اس پر لکھا تھا، میرے بیٹے علی کے لیے، اگر وہ لوٹ آئے تو یہ دینا۔ لفافے کے اندر ایک جملہ تھا، بیٹا میں تمہیں معاف کر چکا ہوں، کیونکہ باپ کبھی ناراض نہیں رہتا۔ علی وہیں بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ شاید زندگی نے اسے بہت کچھ دیا تھا مگر آج اس نے سب کچھ کھو دیا تھا، اپنا باپ۔ اختتام۔ یہ کہانی ہر اس بیٹے کے نام ہے جو اپنی مصروف زندگی میں باپ کو بھول گیا ہے، کیونکہ باپ بولتا کم ہے مگر دعا ہر وقت دیتا ہے، اور جب وہ چلا جائے تو خاموشی ہی سب سے اونچی صدا بن جاتی ہے۔